حدیث کے اندر آتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتے ہیں جب وہ غرغرہ موت میں مبتلا ہوتے ہیں، یعنی نزع کی کیفیت تک اللہ نے بندے کو یہ مہلت دی ہوئی ہے کہ اگر وہ توبہ کرے تو بھی اس کی توبہ کو قبول کر لو۔ تو فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، تمہیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہو جانا چاہیے۔ میرے دوستو، شیطانی وساوس اور خیالات کو جھٹک دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ ناراض ہوتے ہیں کسی گناہگار پہ کہ اس کے در پہ جائے، اللہ خوش ہوتے ہیں۔ اللہ بہت خوش ہوتے ہیں جب کوئی شخص گناہوں کے بعد اللہ کے در پہ جاتا ہے، اللہ کے دروازے پہ جاتا ہے، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ سے بخشش کا طالب بنتا ہے، بہت خوش ہوتے ہیں۔ لیکن شیطان بندوں کو کہتا ہے اللہ تم پہ بہت ناراض ہے، بہت غضبناک، اس لیے اس نے خدا کی طرف جو راستے بتائے بھی تو شرک کے راستے بتا دیے۔ لوگوں کے ذہنوں میں کہا کوئی اپروچ تلاش کرو، وہ تو خدا تم سے بڑا ناراض ہے۔ ہم نے خدا کو کوئی بادشاہ بنا لیا ہے، کوئی صدر اور پرائم منسٹر بنا لیا ہے کہ ہمارا کوئی کام پھنسا ہوا ہے تو ہم نے کوئی سفارش تلاش کرنی ہے، کوئی اپروچ تلاش کرنی ہے۔ ایسی باتیں لوگوں کے ذہنوں میں ڈالتا ہے۔ دیکھو جی، ڈی سی صاحب کے جانے سے پہلے پی اے کو ملنا پڑتا ہے، چپڑاسی کو ملنا پڑتا ہے، آپ ڈائریکٹ ڈی سی کے پاس نہیں جا سکتے، چھت پہ جانے کے لیے سیڑھی لگانی پڑی ہے۔ ارے بدبختو، خدا ہے یا ڈی سی ہے؟ ڈی سی کے پاس جانے کے لیے واسطے کی ضرورت ہے، خدا کے پاس جانے کے لیے آپ کو واسطے کی ضرورت نہیں۔ چھت پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہے، خدا کے ہاں جانے کے لیے آپ کو کسی زینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تو تمہارے پاس ہے، ڈی سی صاحب تو دور ہوتے ہیں، آپ چل کے جاتے ہیں اس کے دفتر کے اندر۔ اللہ تو رگ حیات سے قریب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری شاہ رگ سے بھی قریب ہیں، اتنا قریب اس کے لیے کسی دور والے کو ڈھونڈ کے لانا چاہتے ہو؟ اللہ بہت قریب ہے، بہت قریب ہے، اور اللہ ہمارے انتظار میں کب میرے بندے آتے ہیں۔ ڈی سی صاحب تو دن کے وقت بھی بیٹھتے ہیں، ڈی سی تو بادشاہ ہوتے ہیں، 11 بجے آتے ہیں اور 1 بجے اٹھ کر چلے جاتے ہیں، اور وہ تو کبھی کبھی چائے پیتے رہتے ہیں، لوگ باہر کھڑے ذلیل ہوتے ہیں۔ عدالتوں میں جا کے دیکھو، جج اندر بیٹھے تھے، باہر لوگ 4 بجے تک ذلیل ہوتے رہتے ہیں، اور خدا کا دفتر تو 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے، 24 گھنٹے۔ اللہ کے لیے آپ کو وکیل کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، آپ کو فیسیں بھرنے کی ضرورت بھی نہیں، بغیر وکیل کے خدا کے پاس چلے۔ اتنا آسان ہے اللہ تک پہنچنا، اتنا آسان ہے اللہ تک اپروچ کرنا، اتنا آسان ہے اللہ کے سامنے اپنی عرضی رکھنا اور اپنی فریاد رکھنا، پھر بھی ہم اللہ سے اپنی بخشش نہ کروا سکیں تو بڑی بدبختی کی بات ہے۔ کروڑوں درود اسلام اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ہمیں بتایا کہ لوگوں، شیطان کے وسوسوں میں نہ آنا، یہ تمہیں خدا سے دور کرنا چاہتا ہے، یہ نہیں چاہتا کہ تمہاری بخشش اور مغفرت ہو سکے، یہ نہیں چاہتا کہ تمہاری توبہ قبول ہو، یہ نہیں چاہتا کہ تم اللہ کے در پہ جاؤ۔ دیکھو، اللہ تو انتظار میں ہے۔ اللہ اتنا خوش ہوتے ہیں، اتنا خوش ہوتے ہیں جب کوئی گناہگار اللہ کے در پہ جاتا ہے، تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دقیق اور پیچیدہ مسائل مثالوں کے ساتھ سمجھاتے تھے۔ میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ انبیاء علیہ السلام صرف پڑھے لکھے لوگوں کی طرف نہیں بھیجے جاتے، وہ جاہلوں کی طرف بھی آتے۔ اللہ کا دین صرف گریجویٹ لوگوں کے لیے نہیں ہے، اللہ کا دین جہلاء کے لیے بھی ہے، اور ہر دور میں جاہل زیادہ ہوتے ہیں، پڑھے لکھے کم ہوتے ہیں۔ جاہلوں کو کیسے سمجھایا جائے گا؟ اللہ کی اپنی سنت بھی یہ ہے کہ اللہ مثال کے ساتھ باتیں سمجھاتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کی دعوت، ان کی تبلیغ کا بہترین راستہ جو ہے مثالیں ہیں، مثالوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی گناہگار شخص کا اللہ کے در پہ آنا اور اللہ کا اس کے آنے پہ خوش ہونا، آپ علیہ السلام نے ایک مثال دی، فرمایا اس کی مثال تو اس شخص کی ہے، ایک شخص گھر سے نکلتا ہے، سفر پہ نکلتا ہے، وہ اپنی اونٹنی لے کے جاتا ہے اور زاد راہ بھی لے کر چلتا ہے،
اور اپنی سواری پہ بیٹھ کے سفر کرتا ہے. سفر کرتے کرتے طویل سفر میں دوران سفر اسے بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے. وہ اونٹنی سے اترتا ہے، اپنا توشہ دان کھولتا ہے، کھانا کھاتا ہے، پانی پیتا ہے اور آرام کرنے کے لیے اپنے سر کے نیچے اپنا بازو رکھ کر صحرا کے اندر، ریگستان کے اندر ہی لیٹ جاتا ہے. اس کو نیند آ جاتی ہے. جب وہ نیند سے بیدار ہوتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کی اونٹنی بھی غائب ہے اور اس کا توشہ دان بھی غائب ہے. وہ بہت پریشان ہوتا ہے. آپ جانتے ہیں صحرا میں اور ریگستان میں اگر مسافر کے سواری نہ ہو اور کھانے پینے کا سامان نہ ہو اور پانی نہ ہو تو اس مسافر کی موت یقینی ہوتی. مہینوں چلتے چلتے صحراؤں سے، ریگستانوں سے آبادیوں تک انسان نہیں پہنچ سکتا. وہ بڑا سمجھدار شخص تھا. اس نے سوچا کہ میری تو سواری بھی گم ہوگی اور سواری توشہ بھی لے کے چلے گی، کھانا بھی، پانی بھی، تو اب تو میں شاید زندہ نہیں بچ سکتا. بہرحال اونٹنی کو تلاش کرنے کے لیے سرگرداں ہوا، بہت ڈھونڈا ادھر ادھر. آخر تنگ آ کے اس نے فیصلہ کیا کہ میں نے مرنا تو ہے ہی، تو اونٹنی کے پیچھے بھٹک بھٹک کے پیاس کے ساتھ کیوں مروں، بس پڑ جاتا ہوں، یہاں لیٹا رہتا ہوں، 1 دن 2 دن بھوک پیاس برداشت کروں گا، پھر مر جاؤں گا. اس نے ذہناً یہ پختہ عزم کر لیا کہ اب میری موت ہی ہے. بس مرنے کے ارادے سے وہ پھر لیٹ گیا اپنا بازو سر کے نیچے رکھ کر، اور اس کی آنکھ لگ گئی. اب جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ اس کی سواری بھی موجود ہے اور اس کا سامان بھی موجود. حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ بتاؤ، جس آدمی کو تھوڑی دیر پہلے موت کا یقین ہو چلا تھا اب اس کی سواری بھی اس کو مل گئی، توشہ دان بھی مل گیا، یعنی اس کو موت کے بعد زندگی مل گئی. فرمایا میرے صحابہ بتاؤ وہ مسافر کتنا خوش ہو. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسافر کی خوشی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا اکثر انسان کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے، بہت زیادہ خوشی میں اور بہت زیادہ غم میں انسان کی زبان بہک جاتی ہے، کہنا کچھ چاہتا ہے نکل کچھ جاتا ہے. انتہائی خوشی میں بھی یہ کیفیت ہوتی ہے اور انتہائی غم میں بھی یہ کیفیت ہوتی ہے. فرمایا وہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتا تھا کہ اللہ نے اس کو ایک نئی زندگی دے دی، موت کے بعد ایک زندگی دے دی، اور وہ کہنا چاہ رہا تھا اے اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، تو نے اپنے بندے پہ کتنا کرم کیا کہ اس کو موت کے بعد ایک نئی زندگی دے دی. لیکن خوشی اتنی غالب تھی اس کے اوپر کہ خوشی میں اس کی زبان بہک گئی اور وہ اللہ کو رب کہنے کے بجائے بندہ کہہ بیٹھا. اے میرے بندے میں تیرا رب ہوں. حالانکہ وہ یوں نہیں کہنا چاہتا تھا، وہ کہنا چاہتا تھا اے میرے رب میں تیرا بندہ ہوں. لیکن خوشی میں رب کو بندہ اور اپنے آپ کو بندے کے بجائے رب کہہ بیٹھا. اس سے حضور علیہ السلام کے فرمان سے اندازہ لگی وہ کتنا خوش تھا. یہ واقعہ تمثیل بیان کر کے آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ اللہ اس مسافر سے بھی اس وقت زیادہ خوش ہوتا ہے جب اس کے در پہ کوئی گنہگار آتا ہے. اس مسافر سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے